سیاست ہم نہیں بلکہ آٹے کے تھیلے پر اپنی تصویر لگانے والے کر رہے ہیں۔ سیاست وہ کر رہے ہیں جو کام کم اور ٹک ٹاک پر توجہ زیادہ دے رہے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا میری چیز میرا پیسہ میری مرضی بند کریں، یہ ملک ہم سب کا ہے، سب کی مرضی چلے گی۔ پنجاب حکومت کی تنقید پیپلز پارٹی پر ہوتی ہے لیکن ہدف وفاقی حکومت ہے۔ شہباز شریف کے کام اچھے نہیں لگتے تو اسکور یہاں سیٹل نہ کریں۔ مریم نواز کا اسکرپٹ رائٹر انہیں غلط راہ پر لے جا رہا ہے۔ بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں تاکہ پتہ چلے پنجاب کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ پنجاب میں سالوں کا کام دنوں میں اور سندھ میں دنوں کا کام سالوں میں ہوتا ہے۔ آپ اب تک 2022 کا سیلاب بیچ رہے ہیں۔ آپ جب پنجاب کی ترقی سے جلنے لگتے ہیں تو سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل انعام میمن کے بیان پر رد عمل، کہا جنوبی پنجاب آج بھی اندرون سندھ کے کسی بھی علاقے سے زیادہ بہتر اور ترقی یافتہ ہے۔ کراچی کا کچرا، ٹوٹی سڑکوں اور کرپشن کی بات کریں تو لسانیت اور مرسوں کارڈ لے آتے ہیں۔ پنجاب کے بلدیاتی الیکشن پر ڈیڈ لائن اپنی جیب میں رکھیں۔ پنجاب میں جب بھی بلدیاتی انتخابات ہوں گے وہ کراچی جیسے بوگس نہیں ہوں گے۔ سیاسی افراتفری کی وجہ سے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا۔ سخت فیصلوں کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساتھ بیٹھی اور سیاسی افراتفری کم ہوئی۔ ملک معاشی استحکام کی طرف جا رہا ہے، ہم نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ وزیر اعظم کو چاہیے بیان بازی رکوائیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ہم سڑکیں بناتے اور مخالفین توڑ دیتے ہیں، اب ہم پھر سڑکیں بنا رہے ہیں۔ مخالفین بھی سندھ حکومت کے پیسوں سے ہی سڑکیں بنوا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر ملیشیا روانہ۔ ملیشین ہم منصب سے ملاقات اور وفود کی سطح پر بات چیت ہوگی۔ مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ وزیر اعظم نے ایکس پر لکھا دورے میں تجارتی اور اقتصادی امور کے ساتھ مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر بات ہوگی۔ اہم عالمی اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات فروغ پاتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گزشتہ ہفتے دورہ لندن میں ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ماہنور چیمہ کی ملاقات۔ شہباز شریف نے ماہنور چیمہ کو ملک و قوم کا قیمتی اثاثہ اور نوجوانوں کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ کہا ماہنور چیمہ نے اے لیول میں 24 مضامین میں امتیازی گریڈ کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعظم نے ماہنور چیمہ کو تحائف پیش کیے۔ ماہنور نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور تعلیمی میدان میں مزید کامیابیوں کا عزم ظاہر کیا۔ جگ ہزائی کے بعد بھی بھارت باز نہ آیا۔ بھارت ایشیا کپ کے بعد آئی سی سی ورلڈ کپ میں بھی سیاست لے آیا۔ آئی سی سی کے ایونٹ میں اسپرٹ آف کرکٹ کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ بھارتی کپتان نے ٹاس پر ہاتھ نہ ملایا۔ پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ۔ پاکستان کی دعوت پر بھارت کی بیٹنگ جاری۔ پاکستانی ٹیم میں ایک تبدیلی، امیمہ سہیل کی جگہ صدف شمس پلینگ 11 میں شامل۔ میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ۔ فلوٹیلا پر سوار پاکستانیوں کی وطن واپسی کی کوششیں۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے شہریوں کی حفاظت جلد وطن واپسی کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں سے رابطے میں ہے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی قابض افواج کی تحویل میں ہے۔ مشتاق احمد محفوظ اور ان کی صحت اچھی ہے۔ عدالت سے ڈیپورٹیشن آرڈر جاری ہونے پر مشتاق احمد کی وطن واپسی ہوگی۔ حکومت پاکستان اپنے تمام شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ شہریوں کی واپسی چند دنوں میں مکمل ہونے کی توقع ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز کوئٹہ کا دورہ۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سیشن میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر طلباء سے تفصیلی گفتگو کی۔ پاک فوج کی کارکردگی اور کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔ فیکلٹی اور طالبات نے سیشن کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے مزید سیشنز کی خواہش کا اظہار کیا۔ مارکہ حق میں پاک فوج کی کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا۔ بلوچستان کے علاقے کورکی میں مقامی قبائل اور فتنہ ہندوستان میں جھڑپ، 4 دہشت گرد ہلاک، 2 زخمی۔
مقامی قبیلے کا ایک فرد شہید، 2 زخمی ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے مقامی قبائل کے اصرار کے باوجود دہشت گردوں نے علاقہ خالی کرنے سے انکار کیا، خواتین کو ہراساں کیا۔ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کے پیش نظر مقامی قبائل نے اپنے دفاع کا فیصلہ کیا۔ بھارت کی دھمکیاں گیدڑ بھپکیوں کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ پاک افواج ملک کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ بھارت کی طبیعت دوبارہ ٹھیک کرنا پڑی تو کر دیں گے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان ہر فیصلہ اپنے مفاد کو دیکھ کر کرتا رہے گا۔ بین الاقوامی تعلقات ملکی مفاد پر منحصر ہیں۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ معاہدہ معاشی اور اسٹریٹجک بھی ہے۔ ریاست اور عوام کے مفاد کے لیے عالمی طاقتوں سے اپنے تعلقات نبھاتے ہیں۔ تیرا میں اسمگلرز، دہشت گردوں اور سیاست دانوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ فورسز پر دہشت گرد حملہ کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنا مال ٹھکانے لگاتے ہیں۔ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو سیاست دان ان کی حمایت میں آ جاتے ہیں۔ فوج کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا چاہتی۔ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے۔ ایران سے ڈیزل کی اسمگلنگ کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کا موقف بڑا واضح اور اٹل ہے۔ خوشی ہے، پاک بھارت جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں کانفرنس کرتے ہوئے سینیٹر کرس ہالینڈ کا کہنا تھا دونوں ملکوں نے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی جس سے تناؤ کم ہوا۔ غزہ امن معاہدے سے متعلق سوال پر کہا وہ معاہدے کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی سمیت 8 ملکوں کے وزرائے خارجہ کا صدر ٹرمپ کی امن تجاویز پر حماس کے مثبت اقدامات کا خیر مقدم۔ مشترکہ بیان میں غزہ جنگ کے خاتمے، تمام یرغمالیوں کی رہائی کی تجویز اور صدر ٹرمپ کی اسرائیل سے بمباری روکنے کی اپیل کا خیر مقدم کیا گیا۔ کہا یہ پیش رفت جامع اور پائیدار جنگ بندی کے لیے اہم موقع ہے۔ غزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے مذاکرات کا دور آج سے مصر میں شروع ہوگا۔ حماس اور اسرائیلی وفود قاہرہ میں بات چیت شروع کریں گے۔ مصر، ترکی، اسرائیل، امریکہ اور حماس کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ حماس کے سینئر رہنما اور جنگ بندی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیہ منظر عام پر آ گئے۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو میں الحیہ نے حملے میں اپنے بیٹے اور چیف آف سٹاف کی شہادت کا بھی بتایا۔ اسرائیل نے دوحہ پر حملے میں انہیں شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ ہوا میں اڑا دیا۔ غزہ پر حملوں میں 24 گھنٹے میں 7 بچوں سمیت 70 فلسطینی شہید۔ جنوبی غزہ میں گزشتہ رات حملے میں 45 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیل ابتدائی انخلا کے معاملے پر متفق ہو گیا ہے، حماس کو آگاہ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا حماس کی تصدیق کے بعد جنگ بندی فوری مؤثر ہو جائے گی اور یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا حماس تیزی دکھائے ورنہ تمام شرائط ختم ہو جائیں گی، تاخیر برداشت نہیں کریں گے، غزہ کا دوبارہ خطرہ بننا قبول نہیں کروں گا، یہ سب جلدی کیا جائے، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے امریکہ کو بتا دیا حماس کو غیر مسلح کرنا ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ دوسرے مرحلے میں غزہ سے تمام مسلح جنگجوؤں کو نکال دیا جائے گا۔ مانسیرا کے گاؤں متیال میں زمین کے تنازع پر فائرنگ، 4 افراد قتل، 2 زخمی، فائرنگ میں ملوث 3 ملزمان گرفتار، زخمی ایوب میڈیکل کمپلیکس منتقل۔ اور آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کا اہم مقابلہ، پاکستان اور بھارت کی ٹیمز مد مقابل ہیں۔ پاکستانی بولرز کی نفی تلی بولنگ، بھارتی ٹاپ آرڈر پویلین لوٹ گیا۔ فاطمہ ثنا، سعدیہ اقبال اور ڈیانا بیگ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی، بھارت کی بیٹنگ جاری۔ اور گلگت بلتستان میں فائرنگ کے 2 واقعات، سی پی او چوک کے قریب گاڑی پر فائرنگ سے امیر اہل سنت والجماعت گلگت بلتستان قاضی نثار سمیت 4 افراد زخمی۔ گلگت بلتستان چیف کورٹ کی گاڑی پر بھی فائرنگ، جسٹس ملک عنایت الرحمان اور ڈرائیور محفوظ رہے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی فائرنگ کے واقعات کی مذمت۔ گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ کا کہنا تھا ملوث افراد جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان کی ذمہ داران کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی ہدایت۔